گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے وعود المریضہ، اور بیماروں کی عیادت کرا کرو۔ کوئی بیمار ہو تو اس کو دیکھنے جاؤ، کیونکہ حدیث شریف میں کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے نظر رحمت موڑ دے گا ایسے۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، حج بھی کیا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی تیرے لیے دی ہے، اے اللہ مجھ سے نظر رحمت موڑ رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار پڑا تھا اور تم مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ تو کب بیمار ہو، تو خدا ہے، بیمار ہونا تو ہم یہ بندوں کی شان ہے، خدا کی شان بیمار ہونا نہیں ہے، تو کب بیمار ہو۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا اور تو اسے دیکھنے نہیں گیا، اگر تو اسے دیکھنے جاتا تو میں وہاں موجود تھا، میری تیری ملاقات ہو جاتی۔ پتہ چلا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمت جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس لیے بیماروں کی عیادت کرو، آپس میں محبت کرو۔ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ آج اس میں بہت سے لوگ ہیں جو حضور نظام ملت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے مرید ہوئے۔ امام حسین سے جب یزید نے کہا مرید ہو جاؤ تو امام حسین مرید نہیں ہوئے، مدینہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ جہاں کے لیے سب دعا مانگا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ وہ مدینہ امام حسین نے چھوڑ دیا، یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا، مکہ گئے، مکہ بھی چھوڑا، کوفہ گئے، شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ دیا۔ اے لوگوں کیوں نہیں دیا؟ یزید کافر تھا، کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، بلکہ اس لیے امام نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا اس لیے کہ یزید نے نمازوں کو چھوڑ دیا تھا، یزید نے داڑھی بنوا ڈالی تھی، یزید شراب پینے لگا تھا، اس لیے امام یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، وطن چھوڑا، حرم چھوڑا، شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہو گئے، سب تو امام حسین نے گوارا کر دیا، لیکن یزید جیسے بے نمازی، دڑمنڈے، شرابی کے ہاتھ میں امام نے ہاتھ نہیں دیا۔ اے لوگو یا حسین کرنے والو، اگر تم سچے حسینی ہو تو نمازیں آپ کی نہ چھٹیں، اگر سچے حسینی ہو تو چہرے پہ استرا نہ لگے، کیونکہ امام حسین نے داڑھی بنوائی نہیں ہے، داڑھی یزید نے بنوائی ہے، امام نے داڑھی رکھائی ہے۔ شراب کے کنارے نہ جاؤ، اس لیے کہ شراب میں کبھی کوئی فائدہ نہیں، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کل میں کانپور سے لوٹا رات میں 3:30 بجے قیصر باغ بس اڈہ پہ، تو 3:30 بجے رات کو میں نے دیکھا کہ ایک دروہا دارو پیے سڑک پہ پڑا ہے اور اس کا سر نالی میں پڑا تھا اسے، اور دھر سڑک پہ اور گالی بک رہا تھا۔ بتاؤ یہ شراب ہی کی وجہ سے تو ایسا ہوا۔ لہذا اے لوگوں اگر آپ نے کئی نمازوں کو چھوڑا، داڑھی بنوائی یا شراب پیا
اور میدان محشر کے دن امام حسین نے منہ موڑ دیا، اللہ کے رسول نے منہ موڑا، تو ہمارے تمہاری بخشش کون کرائے گا؟ دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد۔ لہذا اے لوگوں، نمازوں سے محبت کرو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ میں حضرت خبیب کو لوگوں نے پکڑ لیا، دشمنوں نے، اور اپنے وطن پہ لے کے گئے اور کہا خبیب اسلام چھوڑ دو، ایمان دل سے نکال دو۔ تو خبیب نے کہا تھا سنو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہوگا نہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ حضرت خبیب نے ایمان تو ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ جب پھانسی پہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھایا گیا تو دشمنوں نے کہا تھا خبیب آپ کا آخری وقت ہے، کوئی آرزو ہو تو بتا دو۔ تو حضرت خبیب نے پانی نہیں مانگا تھا، کھانا نہیں مانگا تھا، بیوی بچوں کو یاد نہیں کیا تھا۔ حضرت خبیب نے کہا تھا آخری وقت ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ دشمنوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ حضرت خبیب نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے۔ دشمنوں نے کہا خبیب تمہاری زندگی کی آخری نماز تھی، ذرا سکون سے پڑھتی، اتنی جلدی کیا؟ کہا دل یہی چاہتا تھا کہ سکون سے پڑھوں، لیکن اس لیے میں نے جلدی کیا کہ تم لوگ یہ نہ سوچو کہ مسلمان موت کے ڈر سے نماز میں دیری کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان کے لیے موت بھی نعمت ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مسلمان کو مرنے کے بعد خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ جو سبحان اللہ، سب بے سے شک بڑی نعمت ہے۔ لوگوں نے کہا خبیب اسلام نہیں چھوڑو گے؟ کہا یہ کہاں ہو سکتا؟ تو لوگوں نے حضرت خبیب کو ہاتھ کو پھیلوائے اور پھیلوانے کے بعد ہاتھوں میں لوہے کی کیل ٹھونکی۔ جب لوہے کی کیل ٹھونکی تو حضرت خبیب نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرو۔ دشمنوں نے حضرت خبیب کے چہرے کو پکڑ کر مدینے کی طرف سے موڑ دیا تو خبیب نے رو کر کے کہا تھا اے لوگو، خبیب کا چہرہ تو تم مدینے سے موڑ سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم خبیب کے دل کو مدینے سے کبھی جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم صحابہ نے اپنے نبی سے سچا عشق کیا ہے، اور عشق بہت بڑی دولت ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ اے لوگو نمازیں پڑھو، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، چہرے پہ داڑھی رکھا لو، اور ماں باپ زندہ ہوں تو ماں باپ کی خدمت کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے ہما جنتک و ہما نارک، کہ اے لوگو ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اگر ماں باپ تم سے راضی ہو گئے تو تمہارے لیے جنت، اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اسی لیے قرآن کریم ایک تفسیر میں بتایا گیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔
نمبر 1 پر حضور فرماتے ہیں النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت؟ جس نے ماں باپ کا چہرہ ایک مرتبہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تو حدیث میں ہے اس کو 10 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔